السلام علیکم میرے بھائیوں، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے کرم اور فضل سے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو میری پچھلی ویڈیوز بھی اچھی لگی ہوں گی، جن میں ہم لوگوں نے صحیح بخاری کی 7 احادیث کو پڑھا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اگلا جو ہے نا ٹاپک ہم لوگ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو آج الحمدللہ اگلا ٹاپک پڑھنے لگا ہوں۔ اگلا ٹاپک ہے کتاب ایمان کے بیان میں۔ اس میں جو ہے 8 سے لے کے نمبر 8 سے لے کے 58 نمبر تک احادیث ہیں۔ تو کتاب ایمان کے بیان میں اب حدیث نمبر 8 صحیح بخاری کی، اس کو پڑھنے لگے ہیں ہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ تھی 8ویں حدیث۔ 9ویں حدیث ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیاء شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ 10ویں حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور ابو معاویہ نے کہ ہم کو حدیث بیان کی داؤد بن ابی ہند نے، انہوں نے روایت کی عامر شعبی سے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مذکورہ حدیث اور کہا کہ عبدالاعلی نے روایت کیا داؤد سے، انہوں نے عامر سے، انہوں نے عبدال بن عمرو بن عاص سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ تھی 10ویں حدیث۔ 11ویں حدیث ہم پڑھتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ 12ویں حدیث پڑھتے ہیں۔ ایک دن ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی، اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ تو تھوڑے سے میں ذرا اڑ گیا تھا ایک لفظ میں، پہچانو لکھا ہوا ہے لفظ۔ یہ تھی 12ویں حدیث صحیح بخاری کی۔ اب 13ویں حدیث پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 13 ہے، جو اکثر لوگ شیئر بھی کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 14، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کو محبوب نہ بن جاؤں۔ کتنی سخت حدیث ہے کہ جتنا محبت ہم لوگ اپنے والدین سے کرتے ہیں، اگر ہم لوگ ان سے کئی زیادہ محبت اپنے نبی سے نہیں کریں گے تو ہم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے۔ صاف سی بات ہے۔ یہ حدیث نمبر 14 تھی صحیح بخاری کی۔ حدیث نمبر 15 پڑھنے لگا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے، جیسے ابھی پچھلی حدیث پڑھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 ہے۔ اب 16 پڑھنے لگا ہوں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول
اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ یہ حدیث نمبر 16 تھی۔ اب حدیث نمبر 17 پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ یہ تھی حدیث نمبر 17۔ اب 18 پڑھنے لگے ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے 12 نقیبوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے اور نہ عمدن کسی پر کوئی ناحق بہتان نہ باندھو گے اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو گے۔ جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سزا دے دی گئی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے بدلہ ہو جائے گی، اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگرچہ چاہے معاف کر دے اور اگر چاہے سزا دے دے۔ عبادہ کہتے ہیں کہ پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ یہ حدیث نمبر 18 ہے۔ 19 پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 19 صحیح بخاری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ دیکھیں میرے بھائیو، اب اسی سے اندازہ لگا لیں آج ہم لوگ دین کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ سب جو ہے نا سب ہمارے سامنے ہے۔ حدیث نمبر 20 پڑھنے لگا ہوں، صحیح بخاری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ خفگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں یعنی کہ اللہ کو، بس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ بے شک صاف سی بات ہے، نبی ماشاءاللہ ان کی کیا عبادات، ہماری کیا عبادت۔ آج تو ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ہمیں اس میں بھی پتہ نہیں ہوتا ہمارے خیالات کہاں سے کہاں گم ہوتے ہیں۔ اگلی بھی حدیث پڑھتے ہیں بھی۔ حدیث نمبر 21 صحیح بخاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پا لے گا۔ ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول ان کے ماسوا سے زیادہ عزیز ہو، یعنی کہ اپنے تمام اہل و عیال سے سب سے زیادہ عزیز ہوں، اور دوسرا یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دے دی ہو پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو ایسا برا سمجھے جیسا آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے۔ یہ ابھی پہلے بھی حدیث میں پڑھی ہم نے۔ یہ حدیث نمبر 21 تھی صحیح بخاری کی۔ آخری حدیث پڑھتے ہیں اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے،
یہاں راوی کو شک ہو گیا ہے کہ اوپر کے راوی نے کون سا لفظ استعمال کیا، اس وقت وہ دانے کی طرح آگ آئیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے آگ آتے ہیں۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل بیچ در بیچ نکلتا ہے؟ وہیب نے کہا کہ ہم نے عمروں نے حیا کی بجائے حیات اور خیر دل من ایمان کی بجائے خیر دل من خیر کا لفظ بیان کیا ہے۔ تو یہ حدیث تھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 22۔ تو میرے بھائیو، آج الحمدللہ ہم لوگوں نے تقریباً 14 احادیث جو ہے نا نقل کی ہیں۔ ان میں مین بات جو آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مین جو ہمیں بات کی کہ اول کہ ہم ان سے بڑھ کے عبادت تو بالکل نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ دوسرا یہ کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے 3 بندوں کی مطلب خصوصیات بتائی ہیں اوپر جو ہم نے پڑھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 3 بات مطلب وہ مزہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے اس طرح محبت کرے کہ اپنے ماں باپ سے بھی اس کو زیادہ محبت رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، وہ ایمان کی لذت چکھ لے گا۔ یہ ہمیں بات بتائی گئی ہے۔ اور پھر کفر کو جو دوبارہ کفر میں جانے کو اختیار کرنے کو ایسا سمجھے کہ جیسے جو ہے نا آگ میں گر جانے کو برا سمجھتا ہے، کہ آگ میں گر جانا بالکل ہی ناممکن ہے اور بالکل نہیں جانا۔ تو اسی طرح جو ہے نا کفر میں بھی واپس سے مبتلا ہونا، کفر کو اختیار کرنا، اسی طرح جو ہے نا بندہ اس کو بھی غلط سمجھے، وہ جو ہے نا ایمان کی لذت کو پا لے گا۔ تو آج ہم نے 8 سے لے کر 22 احادیث یعنی کہ ٹوٹل بنتی ہے 14 احادیث ہم لوگوں نے آج پڑھ لی ہیں، اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو میرا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ شروع سے جڑتے رہیں، انشاءاللہ ہم لوگ آہستہ آہستہ اس کو کور کرتے آئیں گے اور ہمیں ایک ایک بات کا علم آتا جائے گا۔ علم حاصل کرنا ہر مرد اور ہر عورت پر فرض ہے۔ دینی علم، دنیاوی علم ضرورت ہے لیکن دینی علم مقصد ہے ہمارا۔ تو ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں لوگوں تاکہ وہ بھی جو ہے نا نئے لوگ جو ہیں ہم تک جڑتے رہیں۔ تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔